یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ 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 یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ 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 اپنے سجدوں پہ یقین دے ہم کو مولا، ابر رحمت سے زمین دے ہم کو، اپنے سجدوں پہ یقین دے ہم کو، ابر رحمت سے زمین دے ہم کو، کر دے کچھ ایسا کرم کہ بدل جائے پھر ہم تیرے ہو کے رہیں، تیرے راستے پہ چلیں یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ 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 تیری رحمت کے طلبگار ہیں ہم مولا، یہ وجہ ہے کہ گناہ گار ہیں ہم، تیری رحمت کے طلبگار ہیں ہم، یہ وجہ ہے کہ گناہ گار ہیں ہم، ہاں گناہ گار ہیں ہم، ہاں سیاہ کار ہیں ہم، تو ہے رحمان و رحیم، تو ہے غفار و کریم یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ 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 بات بن بن کے بگڑ جاتی ہے مولا، ساری دنیا ہمیں ٹھکراتی ہے، بات بن بن کے بگڑ جاتی ہے، ساری دنیا ہمیں ٹھکراتی ہے، منتشر کیوں ہیں ہم، ڈگمگاتے ہیں قدم، جوش رحمت تو دکھا، آنسو بہتے ہیں صدا یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ 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 سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ ذالک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ امام المتقین، خلیفۃ المسلمین، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام پہ سب سے پہلے لبیک کہنے والے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں
بڑی شان والے، پہلے امیر حج، پہلے نمبر پہ مردوں میں اسلام قبول کرنے والے آپ وہ ہیں کہ جناب مسجد نبوی کے لیے جب زمین خریدی گئی تو اس کی رقم بھی ادا کرنے والے ہیں، اور قبیلہ بنو تیم سے تعلق رکھنے والے منصب اشناق پہ فائز، یعنی خون بہا اور دیت جمع کرنے والا آپ کا خاندان ہے۔ یہ کوئی عام معمولی بات نہیں ہے۔ آپ کون ہیں؟ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المؤمنین ہیں، یار غار و مزار ہیں، اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق و مددگار ہیں۔ آج ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کی طبقہ نسواں، طبقہ خواتین کی جانب سے سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ جناب آپ دیکھ رہے ہیں اس ذرہ ناچیز کے ساتھ پروگرامز کی ایک سیریز، جس کی آج ماشاء اللہ ثم ماشاء اللہ پہلی نشست ہے، سیرت سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے آج کے جو مہمان اسکالرز ہیں ماشاء اللہ یہ دونوں ہی بڑی خوبی کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں، اور جو پہلی مہمان اسکالر ہیں اشرف اور بلند مرتبہ اور با کمال اسکالر ہیں پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ، سلام عرض کر رہی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں نوجوان نسل کی نمائندہ اسکالر، بڑی خوبی کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترمہ زرمینہ ناصر خاکوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں، بہت خوش آمدید شکریہ۔ کہتے ہیں۔ اور جناب جس خوبصورت آواز میں ہم نے آج کے پروگرام کا آغاز کیا ہے، یعنی حمدیہ کلام، سب سے اعلیٰ، سب سے بلند اللہ تبارک و تعالی کا نام، اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام ہم کر رہے ہیں ماشاءاللہ ان کو سلام، محترمہ افضہ نوید، خوش گلو اور خوش الحان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ندا۔ افضہ آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں، جزاک اللہ۔ اور آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے، اور انشاءاللہ میں ان بٹوین کلام بھی شامل کروں گی۔ لیکن ابھی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی سمت آتی ہوں، اور خلیفۃ المسلمین، خلیفہ اول، امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ولادت اور ابتدائی حالات پہ روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قائد برحق علم و عمل کا پیکر، کائنات کی سب سے مقدس ترین ہستی کے سب سے قریبی رفیق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ان کے مسلح پر کھڑے ہونے کا اعزاز حاصل کرنے والے، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا فائدہ مجھے ابو بکر کے مال نے دیا کسی اور کے مال نے نہیں دیا۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ آپ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رفیق، مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ قریش کے معزز قبیلے بنو تیم سے آپ کا تعلق تھا۔ ابو بکر آپ کی کنیت تھی، اور صدیق کا لقب آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا۔ دیکھیں ندا صاحبہ، حضرت ابو بکر صدیق بچپن ہی سے نرم دل، نرم خو، عقل مند تھے۔ ان کو تجارت کے پیشے کا بہت شوق تھا، اور جب آپ نے تجارت کے پیشے کو شروع کیا تو اپنی امانت، دیانت، صداقت، راز بازی کی وجہ سے اپنی قوم میں منفرد جانے لگے۔ آپ کو شراب نوشی، بت پرستی سے اور جہالت کی برائیوں سے ہمیشہ دور رہتے تھے اور پسند نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق فطری طور پر حق کی تلاش میں رہتے تھے اور بتوں کی عبادت کو پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ صلح جو تھے، منکس المزاج تھے، لوگوں کے ساتھ رحم دلی کا برتاؤ کرتے تھے، تو بڑے بڑے لوگ آپ سے فیصلہ کروانے آتے تھے، اور آپ کے فیصلے کو بھی فیصلہ کن مانا جاتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے جاہلیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تھے، لیکن بعد میں یہ محبت بہت رفاقت میں تبدیل ہو گئی، اور دین اسلام کے فروغ میں اس محبت نے اہم کردار ادا کیا۔ دیکھیے کہ
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس محلے میں رہتے تھے اس محلے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رہتی تھیں، اور جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں منتقل ہو گئے، تو اس کے بعد یہ دوستی، یہ محبت میں بہت زیادہ گہرے روابط آ گئے، اور ہم خیال، ہم عمر ہونے کی وجہ سے یہ دوستی گہری رفاقت میں تبدیل ہو گئی۔ اس طرح ابو بکر صدیق دائرہ اسلام میں داخل ہوئے پھر اس کے بعد، اور ابو بکر صدیق نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ حب رسول اور عشق مصطفیٰ میں گزارا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صدیق کے لیے تو خدا کا رسول۔ سبحان اللہ، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول۔ بس میں آپ کی سمجھاؤں گی محترمہ زرمینہ ناصر خاکوی، اور ابتدائی حالات اور آپ کی ولادت کے تعلق سے ڈاکٹر صاحبہ نے روشنی ڈالی۔ میں چاہتی ہوں آپ کے نام اور آپ کے القاب آپ اس پہ کلام۔ بہت شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پروگرام دین متین کی خدمت کا شاندار انداز بھی ہے اور ہماری سعادتوں کا خوبصورت سفر بھی۔ چمن مصطفیٰ کی ہیں ہر ایک کلی، صدیق، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج ہم سید العاشقین، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، اصدق الصادقین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں اپنی عقیدتوں کا، اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کا نام عبداللہ بن عثمان یعنی آپ کے والد ابی قحافہ، اور آپ کی کنیت ابو بکر ہے۔ عرب میں ایک رواج تھا کہ کنیت معروف ہو جایا کرتی تھی، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے آپ جانے جاتے تھے۔ آپ کے القابات کے حوالے سے بات کی جائے تو جتنے بھی القابات ہیں آپ کے مقام و مرتبے کو، آپ کی فضیلت کو ظاہر کرتے ہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم روایت فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب صدیق ہے وہ آسمان سے نازل ہوا، اور صدیق لقب ہے آپ کا، رفیق ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کو یہاں میں کوٹ کرنا چاہوں گی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، دیگر اصحاب بھی تشریف فرما ہے، کھانے پر مدعو ہیں، اور جبریل امین تشریف لاتے ہیں، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک نوالا یا لقمہ باقی اصحاب کو دیا، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 بائٹس یعنی 3 نوالے عطا فرمائے، اور اس کی وجہ فرمائی کہ جب میں نے پہلا لقمہ ان کو عطا فرمایا تو جبریل امین نے فرمایا کہ عتیق آپ کو مبارک ہو، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور جب دوسرا لقمہ عطا فرمایا تو فرمایا کہ اے صدیق آپ کو مبارک ہو، اور جب تیسرا لقمہ عطا فرمایا تو فرمایا کہ اے رفیق آپ کو مبارک ہو۔ رفیق یعنی رفاقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنا پر آپ کا یہ لقب بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ اچھا، محدثین نے ڈفرینٹ اس کی وجوہات بیان کی ہیں، ریزنز بیان کیے ہیں کہ جو آپ کو عتیق لقب عطا کیا گیا، انت عتیق اللہ من النار، یعنی آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا گیا۔ اس بارے میں دیگر اصحابی اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی روایت فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا میں کسی ایسے شخص کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہو کہ جس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا گیا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ انور دیکھ لو۔ اسی طرح سے محدثین نے جو اس کی ریزنز بیان کیے کہ کیوں عطا فرمایا گیا، تو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کی کرنیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوئیں کہ صدیق عکس حسن جمال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ایک دیگر محدثین نے لکھا کہ ایک اور اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ آپ کو جو لقب عتیق عطا ہوا کہ آپ کی پیشانی انور کبھی بھی بتوں کے سامنے ان آلائشوں سے آلودہ نہیں ہوئی جھک کر، اس لیے۔ اچھا، دوسرا لقب یا ٹائٹل یا آنر ان کا صدیق ہے۔ کیا ہی خوبصورت لقب ہے، یعنی جو سچائی پر سٹیمپ لگا دے، جو تصدیق کر دے۔ اس کو واقعہ معراج سے خصوصی طور پر نسبت حاصل ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے واقعہ معراج کا تذکرہ کیا تو ابو جہل اپنے دیگر گروپ کے لوگوں کے ساتھ گیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں، اور آپ صلی اللہ علیہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے تو یہ سچ ہے۔ اور لیٹر آن بھی ایک روایت کا مفہوم ہے کہ آپ فرماتے نظر آتے ہیں صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو لقب صدیق عطا کر دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور روایت بھی اس حوالے سے ہمیں ملتی ہے کہ جبریل امین نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ صدیق جو ہیں وہ آپ کے سفر معراج کی تصدیق کریں گے۔ اور ہم بڑی مشہور روایت ایک پڑھتے ہیں کہ احد پہاڑ ہے جو 4 نفوس قدسیہ ان پر تھے اور جھوم اٹھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے احد سنبھل جا، تم پر ایک نبی، ایک صدیق
اور 2 شہید اس وقت موجود ہیں۔ تو یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ورا الورا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نسلوں کو اس ذکر کی فیوز و برکات عطا فرمائے۔ وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جان صداقت، وہ جان وفا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، کہ صدیق اکبر جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ، وہ پہلا عرب ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ جناب اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں، ہم ذکر کر رہے ہیں ایسی عظیم ہستی کا کہ جو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سلطنت کے وزیر اعظم ہیں، اور یہ منسٹری، یہ جو مقام صدیقیت ہے نا جو آپ کو عطا ہوا ہے، ماشاء اللہ، اللہ اکبر۔ ایک بریک لے رہے ہیں، حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی پروگرام سیرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ بریک سے قبل ہم نے کلام کیا کہ آپ زمانہ جاہلیت میں بھی موحد تھے اور اخلاقی برائیوں سے کوسوں دور رہے۔ آپ وہ ہیں کہ جو صدیق ہیں، آپ کے القاب کا ذکر ہوا، رفیق ہیں، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت، اللہ اکبر۔ پھر آپ صدیق ہیں، بہن نے سوال سے ذکر کیا، آپ کا ایک لقب اواہ ہے، یعنی بہت زیادہ گڑ گڑا کے دعا کرنے والے، اور آسمانوں پہ جو آپ کا لقب ہے وہ حلیم ہے۔ تو اللہ اکبر، آپ کی بزرگی کو اور آپ کی پرہیزگاری کو آج ہم سلام اور ٹریبیوٹ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، میں آپ کی سمت آؤں گی اور قبول اسلام کا جو واقعہ ہے، جو احوال ہے، وہ بیان فرمائیے۔ دیکھیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف ایک کامیاب تاجر تھے، بلکہ اپنے حسن اخلاق اور حسن معاشرت کی وجہ سے قوم میں عزت اور توقیر کی نگاہ سے دیکھا جاتے تھے۔ لوگ آپ سے دور دور سے مشورہ لینے آتے تھے اور آپ انہیں مشورہ دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوانی ہی سے نبی رحمت کی بابرکت صحبت سے فیضیاب ہوئے، اور جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو نور ایمان سے اپنے سینے کو منور کر لیا۔ اس وقت آپ کی عمر 38 برس تھی۔ سبحان اللہ۔ ملک شام جب آپ تجارت کی غرض سے گئے تو وہاں اپنے خواب دیکھا، تو راہب سے اس خواب کا تذکرہ کیا۔ تو راہب نے کہا کہ تم کہاں رہتے ہو؟ تو کہنے مکہ میں۔ کس قبیلے سے تعلق ہے؟ قریش سے۔ کیا پیشہ ہے تمہارا؟ تو کہنے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت۔ تو اس نے کہا کہ اللہ تمہارے خواب کو سچا کر دکھائے تو تمہاری قوم میں سے ایک نبی مبعوث فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انہوں نے سنا کہ انہوں نے اعلان نبوت کیا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر دلالت کے طور پر اس خواب کا تذکرہ کیا، کیونکہ ابو بکر صدیق نے ندا صاحبہ اس خواب کو پوشیدہ رکھا تھا۔ جب ابو بکر صدیق نے یہ دلیل سنی تو کھڑے ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ لیا اور کہنے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پھر اعلان نبوت کے بعد، سامان تجارت سے فارغ ہونے کے بعد، جب لوگوں نے بتایا کہ آپ کے قریبی ساتھی محمد بن عبداللہ نے اعلان نبوت کیا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ نے یا رسول اللہ اعلان نبوت کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، تو بلا تردد وہ مشرف اسلام ہوئے۔ اسلام لانے کے بعد کسی نے پوچھا کہ آپ کو کون سی 3 چیزیں پسند ہیں؟ تو اس پر ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے پاس بہت زیادہ مال آتا رہے اور اسے میں اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں خرچ کرتا رہوں۔ دوسری چیز مجھے یہ پسند ہے کہ میری بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہے، اور تیسری بات انہوں نے کہا مجھے جو پسند ہے کہ میں دربار رسالت میں حاضر ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوں، چہرہ انور ان کا ہو اور آنکھیں میری ہوں، اور میں ٹکٹکی باندھ کر ان کو دیکھتا رہوں کہ میرے عشق و وفا، میرے جود و سخا، ان کی عظمت و رفت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کی سمت آؤں گی اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق اور وزیر اعظم کی بات ہو رہی ہے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تبلیغی خدمات ہیں آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ بہت شکریہ، بہت اہم سوال کیا آپ نے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغی خدمات، گراں قدر تبلیغی خدمات ہمیں نظر آتی ہیں. سب سے پہلے مجاہد آپ ہیں، سب سے پہلے خطیب آپ ہیں. کفار مکہ سے سب سے پہلے آپ نے خطاب فرمایا، اور اس کا میں اختصار کے ساتھ واقعہ کا یہاں ذکر کروں گی. جب اس وقت اعلانیہ دعوت کا سلسلہ نہیں تھا، بٹ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ذکر کیا، اور پھر آپ نے کفار مکہ سے خطاب کیا. چونکہ ایک صاحب ثروت اور صاحب شوکت خاندان، معزز ایک راؤسہ کی فیملی ہے، ویلدی فیملی جس سے آپ بلانگ کرتے تھے، تو آپ کو اس وقت اس دعوت پر بہت ساری ڈیفیکلٹیز کا، بہت ساری صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑا کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ اللہ نہ کرے ان کی روح پرواز کر گئی اور ان کا وصال ہو گیا. پھر جب ان کو لایا گیا اور جب وہ ہوش میں آئے گھر میں، تو جب آنکھیں کھولتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہاں ہیں. اور لیٹر آن دار ارقم میں جب تشریف لے جاتے ہیں اور دونوں ملتے ہیں تو ان کی چشمان مبارک سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اور ان کی اتباع کا اور دین کی خدمت کا یہ ہمیں جذبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظر آتا ہے. پھر علامہ غلام رسول سعیدی نے تبیان القرآن کے اندر جو ان کا لقب ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کے تعلق سے آپ بیان کرتے ہیں تقریباً 9 یا 10 اس کے مختلف واقعات آپ کی زندگی کے حوالے سے کہ آپ نے خود بھی ایمان لانے میں کسی تردد یا پس و پیش کا آپ شکار نہیں ہوئے، فوراً ہی ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے، اور صرف اپنے تک اس کو نہیں رکھا بلکہ دیگر لوگوں کو بھی دعوت حق پیش کی. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ عشرہ مبشرہ میں جو جلیل القدر ہستیاں اور پرسنالٹیز معزز ترین اور فہم و فراست والی، حکمت و دانائی اور وزڈم والی ہیں، وہ تقریباً 5 یا 6 ہستیوں کے تعلق سے ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے آپ کی دعوت حق پر لبیک کہا. اور عشرہ مبشرہ میں آپ خود بھی تو شامل ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جو ہستیاں اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئیں ان میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر ہستیوں کا نام، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی اس حوالے سے ہمیں ملتا ہے. پھر آپ کی پیاری بیٹی ذات النطقین جن کا خوبصورت ٹائٹل ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بھی، گھر والوں کو بھی دعوت حق دی. وہ ہے نا وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا، کہ اپنے گھر والوں سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے، ان کو بھی دعوت حق دی اور تب تک نہیں اٹھے جب تک ہم نے دعوت حق پر لبیک نہیں کہہ دیا. سبحان اللہ. پھر آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد پہلے جامع القرآن بھی ہیں، یعنی اس دور کے اندر جب جنگ یمامہ ہوئی اور بہت سارے حفاظ کرام، تقریباً میں پڑھ رہی تھی 1200 تقریباً حفاظ کرام شہید ہو گئے تھے. تو ایسے میں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا اور اس کے ذمہ دار، اس کا حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لیا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ جس کو مرضی یہ شان عطا فرما دے، یہ مقام عطا فرماتے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور عہد صدیقی میں اس کا کام مکمل ہوا. ایک مصحف کی باقاعدہ اس کو شکل دے دی گئی. ایسے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ تشریف لائے. پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن بورڈ کے چیئرمین ہیں اور جو ینگ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو ینگ اسکالر ہیں، جن کو کرامن، جن کو جو کاتبین وحی ہیں نا، ان کا سردار مامور کیا گیا تھا. تو ایک مصحف جو حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، اس کے اکارڈنگ پھر قرآن پاک کی تدوین کا کام مکمل کیا گیا. اور یہاں میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گی کہ سورہ توبہ کی 2 آیات نہیں مل رہی تھیں، تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خزیمہ ایک بھی ہو تو 2 گواہوں کے برابر ہے. کیونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیات اور صورتیں جن لوگوں نے، جن اصحاب نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سنائی تھیں، تو گواہ مقرر کر کے پھر آپ 2 گواہ مقرر کیے جاتے تھے صورت یا پھر آیت پر، اور پھر تدوین قرآن کا اس طرح سے کام آپ کا مکمل ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اور ان کا بہت اہم کارنامہ کہ جھوٹے نبوت کے جو دعوے دار تھے ان کی آپ نے سر کو بھی کی، اور اسی طریقے سے منکرین زکوٰۃ کا کلا کو معاف فرمایا. یعنی آپ ختم نبوت کے پہلے محافظ بھی ہمیں نظر آتے ہیں. آپ نے حکمت سے، وزڈم سے، تدبر سے بحیثیت حکمران امیر المؤمنین جو فیصلے کیے، اس سے ریاست سٹیبل ہوتی چلی گئی اور اس وقت امت کی ڈگمگاتی ہوئی کشتی کنارے لگی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسٹرانگ اسلامک کنٹریبیوشن اس تبلیغی خدمات کی بنا پر کہ حقیقت کی زباں صدیق اکبر، محبت کا بیان صدیق اکبر، کبھی نہ ساتھ چھوڑا مصطفیٰ کا، جہاں آقا وہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. جناب اسی فیل کے ساتھ ایک کلام شامل کرنا چاہیں گے. نعت کیا کلام؟ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہ
وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، وہ سونے سے کنکر، ہاں وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا، کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے، اور جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جا لٹانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر، ہاں وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب آپ دیکھ رہے ہیں طبقہ نسواں کے لیے آرگنائزڈ یہ ایک خصوصی نشست اور بزم ٹاک شو جو کہ سیرت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان سے پیش کرنے کی ARYQ TV سعادت حاصل کر رہا ہے، اور میزبانی کی سعادت الحمدللہ اس ذرہ ناچیز کے حصے میں آ رہی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں آپ کی شخصیت کے تعلق سے، آپ کے خصائل، آپ کے محامد، اور اب میں ڈاکٹر صاحبہ آپ کی سمت آؤں گی، اور مجھے یہ بتائیے کہ راہ خدا میں بے دریغ مال خرچ کرنا
اور وہ جیسے آپ نے پہلے بھی بات کی تھی کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس اسی کانٹیکسٹ میں بات کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عنقریب ان پرہیزگاروں کو جہنم سے دور رکھا جائے گا جو اپنا مال دیتے ہیں تاکہ انہیں پاکیزگی حاصل ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حضور رو رو کر دعا کرتے تھے کہ میرے رب، میرا مال، میری جان اور میرا وقت دونوں اللہ اور اس کے رسول کے لیے خرچ ہو۔ تو ابوبکر صدیق کے پاس جتنا بھی مال آیا انہوں نے دنیاوی آسائشیں حاصل کرنے کے لیے نہیں خرچ کیا، بلکہ سارا مال اللہ کی راہ میں لٹا دیا۔ اور دیکھیے ندا، آج ہم اتنی جلیل القدر ہستی کی بات کر رہے ہیں تو اللہ والے تو ہوتے ہی ایسے ہیں کہ انہیں دنیا اور دنیا کی رنگینیوں سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، بس جو چیز آ رہی ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ ہو، اللہ کے لیے وقف ہو تو ان کو قلبی سکون حاصل ہوتا ہے۔ مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی صدا لگائی، کہا اپنی اپنی استطاعت کے مطابق سب سامان جمع کر دیں۔ دیکھتے کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سامان لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کر آئے ہو یا نہیں؟ تو اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آدھا سامان آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اور آدھا سامان گھر والوں کے لیے چھوڑا ہوں۔ کچھ ہی لمحے بعد دیکھتے کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر، گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کر آئے ہو یا نہیں؟ تو اس پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے اے اللہ کے رسول، اپنے گھر والوں کے لیے میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ انہوں نے اپنے تن کا جو لباس تھا وہ بھی اللہ کی راہ میں دے دیا تھا۔ اور پھر دیکھیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو تو ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے تھے جو کانٹوں سے سلا ہوا تھا، تو جبرائیل امین آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل، آج سب نے ایسا لباس کیوں پہنا ہے؟ تو کہا کہ اے یا رسول اللہ، جب ابوبکر صدیق نے یہ لباس پہنا تو اللہ نے آج تمام ملائکہ کو یہ حکم دیا کہ یہ لباس پہنے، اور پھر حکم دیا کہ صدیق کو جا کر میرا سلام کہو اور کہو کہ وہ اللہ سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ یہ مقام، یہ مرتبہ تھا۔ پھر دیکھیے کہ آپ مسجد نبوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہنچے تو ایک جگہ مسجد کے لیے تلاش کر رہے تھے، مسجد بنانے کے لیے۔ وہ جو جگہ تھی دو یتیم بچوں کی ملکیت تھی، تو یتیم بچوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم اس سے پیسے نہیں لیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیموں کے سر پر دستے شفقت رکھنے والے تھے، وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ تو وہ مسجد کے لیے وہ زمین خریدنے کی سعادت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی، اور جب مسجد کی تعمیر شروع ہوئی تو انہوں نے مسجد کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تو آپ کی سخاوت، آپ کی قرب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کی تعلیمات، آپ کی سیرت، آپ کا کردار تمام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان اللہ، اللہم آمین۔ میں آپ کی سمت آؤں گی محترمہ زرمینہ ناصر خاکوی، کیا پیغام دیں گی آپ؟ بہت ماشاءاللہ اچھی اور عمدہ گفتگو کی ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ نے۔ میں میسیج یہ دینا چاہوں گی کہ ہم نے سیرت و کردار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جانا، آج ہم نے ان کی سیرت کو آئیڈیالائز کرنا ہے، کیونکہ ہماری شخصیت کی تزئین و آرائش ہوگی نا تو تبھی اپنے متعلقین کے اندر، اسٹوڈنٹس کے اندر، بچوں کے اندر وہ پازیٹیوٹی ہم منتقل کر سکیں گے۔ پھر میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ خشیت الہی کا جو جوہر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ سے ہمیں ملتا ہے، ہم نے اس کو بھی فالو کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ از واچنگ اس، اور ہم نے ہر لمحہ اس خیال کو، اس تصور کو مد نظر رکھنا ہے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں روشن ہو سکیں، کیونکہ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ روز محشر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوں تو سرخرو ہو سکے۔ علامہ اقبال اس حوالے سے ایک دعا بھی منظوم کرتے ہیں کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پسیر، ور حسابم رات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ تو ہم سب کل کو قیامت کے روز تاکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں سرخرو ہو سکیں، ہمیں اس وقت نامہ اعمال جب ہمارا پیش کیا جائے تو شرمندگی نہ ہو۔ تو ہم سب کو سیرت و کردار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فالو کرنا ہے تاکہ ہم اچھے مسلمان بھی بن سکیں اور ہمارے بچے کامیاب ڈاکٹرز، انجینئرز بننے کے ساتھ ساتھ اچھے اور بہترین مسلمان اور انسان بن سکیں۔ اللہم آمین۔ میں شکر گزار ہوں زرمینہ ناصر آپ کی، ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ آپ کی، ماشاء اللہ، اور ہماری بہت پیاری ثنا خواں ماشاء اللہ۔
خوشگلو خوش الحان محترمہ افضہ نوید آپ کی بہترین آپ کی جانب سے بھی پرفارمنس رہی. میں چاہوں گی کہ آخر میں ایک منقبت شامل کی جائے. بہت اچھی گفتگو رہی ہے, بہت سارے میسیجز انفیکٹ ان دونوں کی گفتگو میں, اور اوور آل ہم نے جو گفتگو کی اس میں پنہا ہے. اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ آج کی عورت ان تمام نکات کو سمجھے اور اپنے متعلقین تک پہنچائے, کیونکہ یہ آپ کی اولین ذمہ داری بنتی ہے. اور یہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے ہیں, بے دریغ مال خرچ کرنے والے ہیں, یہ مسجد نبوی کے لیے زمین بھی خریدنے والے ہیں, اور اللہ کی رضا کے لیے سیدنا بلال حبشی کو آپ نے آزاد بھی کروایا, اور پوچھنے والوں کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ خالصاً لوجہ اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے. تو دنیا کی رنگینیاں ان کے پیش نگاہ پیش نظر نہیں, جو چیز پیش نگاہ ہے وہ ہے رضائے الہی. تو سچ یہ ہے کہ داور سے جڑے رہنا ہے, حق یہ ہے پیمبر سے جڑے رہنا ہے, اور صدیق کے دامن سے جڑے رہنا بھی اسلام کے محور سے جڑے رہنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ابو بکر, السلام ابو بکر, السلام ابو بکر, السلام ابو بکر. ایک شب تار ہے, ایک شب تار ہے, اور ایک غار ہے, اور ایک غار ہے, اور اس غار میں, اور اس غار میں ایک سچا ہے, اور ایک سچائی ہے, ایک سچا ہے, اور ایک سچائی ہے. ایک محبت ہے اور ایک حبدار ہے, بے پناہ پیار ہے, بے پناہ پیار ہے, بے پناہ پیار ہے, بے پناہ پیار ہے. میرے صدیق کا اپنے سرکار سے, میرے صدیق کا اپنے محبوب سے بے پناہ پیار ہے, 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 بے پناہ پیار ہے. ہجرت کی رات ہی نہ فقط ہم سفر رہے, ہجرت کی رات ہی نہ فقط ہم سفر رہے, صدیق ہم رکاب نبی عمر بھر رہے. ایسا نہیں کہ صرف رہے زندگی میں ساتھ, ایسا نہیں کہ صرف رہے زندگی میں ساتھ, ابھی ہے ان کے ساتھ یہ مد نظر رہے. بے پناہ پیار ہے, بے پناہ پیار ہے, اپنے صدیق کا, میرے صدیق کا اپنے سرکار سے بے پناہ پیار ہے, بے پناہ پیار ہے. زانوئے یار پر یار فی الغار پر, زانوئے یار پر یار فی الغار پر, دولتی دو جہاں جلوہ پیرا ہوئی, دولتی دو جہاں جلوہ پیرا ہوئی, فیض فرما ہوئی, فیض فرما ہوئی. لیکن اس غار کے کون کدھرے میں موجود ایک سانپ سے یہ تقرب کا منظر نہ دیکھا گیا. شوق نے ڈس لیا, سانپ نے
ڈس لیا سانپ کے زہر سے ضبط صدیق اکبر کا ٹوٹا مگر سانپ کو کیا خبر اس کی تر آنکھ سے ان کے رخسار تک نقرئی آب کا ان کے رخسار تک محراب خواب تک جو سفر ہو گیا معتبر ہو گیا جو سفر ہو گیا معتبر ہو گیا بے پناہ پیار ہے بے پناہ پیار ہے بے پناہ پیار ہے بے پناہ پیار ہے نبیوں کے بعد خلق میں افضل ترین ہے نبیوں کے بعد خلق میں افضل ترین ہے سلطان کائنات کا وہ جانشین ہے وہ یار غار بھی ہے رفیق مزار بھی وہ یار غار بھی ہے رفیق مزار بھی فیضان اس کی ذات وفا کی یمین ہے بے پناہ پیار ہے بے پناہ پیار ہے بے پناہ پیار ہے میر صدیق کا اپنے محبوب سے بے پناہ پیار ہے بے پناہ پیار ہے دولت دو جہاں جلوہ پیرا ہوئی فیض فرما ہوئی فیض فرما ہوئی اس پہ شاہد ہے نورانی فرمان بھی اس پہ شاہد ہے نورانی فرمان بھی رب کا قرآن بھی رب کا قرآن بھی بے پناہ پیار ہے بے پناہ پیار ہے میرے صدیق کا اپنے سرکار سے میرے صدیق کا اپنے محبوب سے بے پناہ پیار ہے بے پناہ پیار ہے بے پناہ پیار ہے بے پناہ پیار ہے ایک شب تار ہے ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے اور ایک غار ہے اور اس غار میں اور اس غار میں ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے ایک محبت ہے اور ایک حبدار ہے ایک محبت ہے اور ایک حبدار ہے بے پناہ پیار ہے بے پناہ پیار ہے بے پناہ پیار ہے بے پناہ پیار ہے میرے صدیق کا اپنے سرکار سے میرے صدیق کا اپنے محبوب سے بے پناہ پیار ہے بے پناہ پیار ہے بے پناہ پیار ہے بے پناہ